بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم پی ایچ پی کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کورس کا پہلا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پی ایچ پی ہے کیا، پی ایچ پی ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اور پی ایچ پی کے کیا بینیفٹس ہیں۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویب کے اوپر دو ٹائپ کی لینگویج ہیں، ایک کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ ہے اور دوسری سرور سائڈ اسکرپٹنگ۔ ان دونوں کو دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کیا ہے اور سرور سائڈ اسکرپٹنگ کیا ہے۔ سب سے پہلے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ میں اگر دیکھیں تو کوئی وزٹر جب کوئی ریکویسٹ کسی سرور کو بھیجتا ہے تو سرور کیا کرتا ہے، جتنی بھی فائل ہوتی ہیں وہ وزٹر کے کمپیوٹر کے اوپر لوڈ کرتا ہے اور لوڈ کرنے کے بعد پھر ان کو وزٹر کے براؤزر کے اوپر لوڈ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ میں جو پورا اسکرپٹ ہوتا ہے وہ وزٹر کے کمپیوٹر کے اوپر ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے اور پھر براؤزر میں لوڈ ہوتا ہے۔ اور کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کی جو ایگزامپلس ہیں اس میں وی بی اسکرپٹ ہے، جاوا اسکرپٹ ہے، یہ دونوں کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ۔ جبکہ سرور سائڈ اسکرپٹنگ میں جب کوئی وزٹر کوئی ریکویسٹ سرور کو بھیجتا ہے، سرور کے اوپر ایگزیکیوٹ کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد اس کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ کلائنٹ کو HTML کی صورت میں بھیج دیتا ہے۔ سرور سائڈ اسکرپٹنگ میں PHP.NET۔ اب ہم دیکھیں گے کہ PHP ہے کیا۔ پی ایچ پی ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر کو کہتے ہیں۔ اس میں ہم ڈائنامک ویب سائٹ بناتے ہیں۔ دو قسم کی ویب سائٹ ہوتی ہیں، ایک اسٹیٹک ویب سائٹ اور ایک ڈائنامک ویب سائٹ۔ جو ویب سائٹ آپ HTML CSS میں بناتے ہیں تو ایسی ویب سائٹ کو ہم اسٹیٹک ویب سائٹ کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ HTML میں کوئی بھی ویب سائٹ بنائیں گے اور اگر آپ نے اس میں کچھ چینجنگ کرنی ہوگی تو اس کے لیے آپ کو HTML آنی چاہیے، اور آپ اس ویب سائٹ میں جا کے HTML کے کوڈ میں جا کے آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ نے اس ویب سائٹ میں مزید پیجز بنانے ہیں تو پھر آپ ان پیجز کے لیے پورے کا پورا HTML کا ایک کوڈ لکھیں گے۔ تو ایسی ویب سائٹ جو HTML اور CSS میں بنی ہوتی ہیں ان کو ہم اسٹیٹک ویب سائٹ کہتے ہیں۔ ڈائنامک ویب سائٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ایک ایڈمن پینل بنا لیتے ہیں اور ہمیں جب بھی کوئی چینجنگ کرنی ہوتی ہے تو اسی ایڈمن پینل کے تھرو ہم جا کے چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈائنامک ویب سائٹ کے اندر ڈیٹا بیس کے اندر آپ کا سارا ریکارڈ سیو ہوتا ہے، تو اسی ریکارڈ کو ہم ایڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جبکہ اسٹیٹک ویب سائٹ میں کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہوتا تو اس میں ہمیں پیج کے اندر جا کے ہمیں چینجنگ کرنی پڑتی ہے۔ پی ایچ پی کے ذریعے ہم ویب بیسڈ اپلیکیشن سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں، جیسے کہ مختلف قسم کے سافٹ ویئر ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آج کل جو مختلف قسم کے پورٹل چل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ سارے کے سارے تقریباً پی ایچ پی میں بنے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پی ایچ پی کے علاوہ اور بھی دوسری سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے، لیکن ہم پی ایچ پی کو ہی کیوں یوز کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو آسان ہے اور اس کو بڑی آسانی کے ساتھ سیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کوئی دوسری سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج استعمال کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ان لینگویج کے جتنے بھی ریسورسز ہوں گے وہ آپ کو پرچیز کرنے پڑیں گے، جبکہ پی ایچ پی میں جتنی بھی ریسورسز ہیں وہ اوپن سورس ہیں۔ آپ پی ایچ پی کو بغیر کوئی چیز پرچیز کیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ۔ اگر آپ نے C++ یا جاوا پڑھی ہے تو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے تھرو ہمارا جو کوڈ ہوتا ہے ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں۔ چوتھا، کراس پلیٹ فارم کمپیٹیبلٹی۔ آپ پی ایچ پی کو کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ رن کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر ونڈو ہے، میک ہے یا یونکس ہے، لائنکس ہے، تو اس کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ پی ایچ پی کو آپ رن کر سکتے ہیں۔ پی ایچ پی تمام جتنے بھی سرورز ہیں ان کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اپاچی سرور ہے، IIS سرور ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی سرور ہے اس کے ساتھ پی ایچ پی کام کرتی ہے۔ سیکیورٹی کے حساب سے پی ایچ پی بہت زیادہ سیکیور ہے، کیونکہ اس کا جو سسٹم ہے وہ لیئر بیسڈ ہے۔ ہیوج کمیونٹی دنیا میں جتنی بھی ویب سائٹ چل رہی ہیں
اس میں 30% جو ویب سائٹس ہیں وہ پی ایچ پی بیسڈ ہیں، وہ پی ایچ پی کے اوپر بنائی گئی ہیں۔ یوزز آف پی ایچ پی ان ویب ڈیولپمنٹ، پی ایچ پی میں کون کون سی ویب ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں؟ کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم، جس کو ہم سی ایم ایس بھی کہتے ہیں، اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایڈمن پینل ہوتا ہے، اور اس ایڈمن پینل کے تھرو آپ اپنے پیجز، اپنی پوسٹ، اپنی ویب سائٹ یہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ ای کامرس بیسڈ ویب سائٹ آپ بنا سکتے ہیں۔ میل سرور جیسے گوگل کا جی میل ہے یا یاہو کا وائی میل ہے، اس طریقے سے آپ میل سرور بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ کوئی چیٹنگ سسٹم بنانا چاہیں چیٹنگ سسٹم بنا سکتے ہیں۔ فائل اسٹوریج سسٹم جیسے کہ گوگل ڈرائیو ہے، اس ٹائپ کی اگر آپ کوئی ویب سائٹ بنانا چاہیں تو وہ بھی پی ایچ پی میں آپ بنا سکتے ہیں۔ ای آر پی، انٹرپرائز ریسورس پلاننگ، بڑی بڑی جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک علیحدہ سافٹ ویئر بنانے کی بجائے ان ڈپارٹمنٹ کا پی ایچ پی کے تھرو ایک ویب بیس سسٹم بنا دیا جاتا ہے جن کو آپس میں کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس کو ہم ای آر پی کہتے ہیں۔ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ، اس کو ہم سی آر ایم کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی بھی کسٹمر کا رپورٹ جنریٹ کرنا چاہیں یا اسٹاک جنریٹ کرنا چاہیں، یعنی کہ آپ کسی اسٹاک ٹائپ کا کوئی یا اسٹاک سسٹم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پی ایچ پی کے اندر بنایا جا سکتا ہے، اور اس کو ہم سی آر ایم کہتے ہیں۔ اب پی ایچ پی کون سی پاپولر ویب سائٹ میں یوز ہوئی ہے؟ فیس بک، اس میں پی ایچ پی کو استعمال کیا گیا ہے۔ یاہو میں پی ایچ پی کو استعمال کیا جائے۔ ویکیپیڈیا جو کہ بہت ہی پاپولر ویب سائٹ ہے، یہ بھی پی ایچ پی بیسڈ ہے۔ ورڈ پریس جس کو ہم سی ایم ایس بھی کہتے ہیں، کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم بھی کہتے ہیں۔ میل چیمپ ہے، فلکر ہے، فلکر کے اوپر یہ بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے امیجز کا، تو یہ بھی پی ایچ پی بیسڈ ہے۔ اسی طرح فلپ کارٹ ہے جو کہ ای کامرس کی ویب سائٹ ہے، یہ بھی پی ایچ پی میں ڈیولپ کی گئی ہیں۔ پی کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس ایچ ٹی ایم ایل نالج ہونا لازمی ہے، سی ایس ایس کا بیسک نالج ہونا لازمی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو سی ایس ایس پروفیشنل لیول پہ آتی ہو، کیونکہ یہاں پہ ہم ویب ڈیزائننگ نہیں کر رہے بلکہ ویب ڈیولپمنٹ سیکھ رہے ہیں۔ پی ایچ پی کو رن کرنے کے لیے جن سافٹ ویئر کی ضرورت پڑے گی اس میں ایک تو کوئی ایڈیٹر ہو جس میں آپ پی ایچ پی کا کوڈ رائٹ کر سکیں، کوئی بھی ویب براؤزر ہو، چاہے فائر فاکس ہو، چاہے کروم ہو، چاہے ایج ہو، جو بھی براؤزر آپ استعمال کرنا چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پی ایچ پی کو سسٹم کے اوپر رن کرنے کے لیے سرور کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کے سسٹم کے اوپر زیپ یا ویب سرور انسٹال ہونا چاہیے، تو ہمیں زیپ یا ویب سرور چاہیے ہوگا پی ایچ پی کے لیے۔ ایڈیٹر ہم کون کون سے یوز کر سکتے ہیں؟ نوٹ پیڈ پلس پلس آپ یوز کر سکتے ہیں، سبلائم ایک ایڈیٹر ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، ایٹم ایک ایڈیٹر ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایڈیٹر ہیں جو آپ پی ایچ پی میں یوز کر سکتے ہیں۔